الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. ہم نوافل کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو آج ہم دن کی جو 12 سنتیں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، یعنی جو سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں، اور پھر جو غیر مؤکدہ ہیں ان کے بارے میں بھی پڑھا. اس کے علاوہ بھی کچھ نوافل پڑھے جاتے ہیں، جیسے ہر وضو کے بعد. حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف نکل جاتے. یعنی گھر میں وضو فرماتے، 2 رکعت پڑھتے، پھر مسجد جاتے. تو یہ وضو کے نفل جو ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ تحیۃ الوضو. اسی طرح ہر اذان اور اقامت کے درمیان جو ایک نماز ہے، ہر اذان اور اقامت کے درمیان. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے. تیسری بار فرمایا جو کوئی چاہے پڑھ لے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ مغرب کی اذان ہوتی ہے جیسے حرم میں یا مسجد نبوی میں، تو لوگ نماز فرض سے پہلے 2 رکعتیں ادا کر لیتے ہیں. اسی طرح عشاء سے پہلے بھی. تو یہ 2 اذانوں کے بیچ کی نماز ہے، یعنی یہ کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، یعنی جب نماز جماعت کھڑی ہونے لگتی تھی. پھر اسی طرح عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ یعنی مرفوعاً کہ کوئی بھی جو فرض نماز ہے مگر اس سے پہلے کم از کم 2 رکعت نفل نماز ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کب ہوگی؟ خصوصاً یعنی مردوں کے لیے اذان اور اقامت کے بیچ میں، اگر وہ مسجد میں ہیں یا ایون گھر پہ ہیں. اب گھر پہ اگر وضو کیا ہے اور 2 رکعت پڑھی جا رہی ہے اذان کے بعد، تو اس میں اس کی بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ یہ نماز سے پہلے کی تحیۃ الوضو کے علاوہ. اس کے علاوہ ایک اور نماز ہے، وہ چاشت کی نماز ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحیٰ کی نماز ادا کیا کرتے تھے. اس کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، اردو میں چاشت کہتے ہیں، اور اوابین بھی کہا جاتا ہے. صلاۃ الاوابین کبھی نام سنا ہے؟ اوابین. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحیٰ کی نماز کی حفاظت وہی کرتا ہے جو اواب ہو، اور یہی اوابین کی نماز ہے. اواب کون ہوتا ہے؟ جو بار بار اللہ کی طرف پلٹ کے جاتا ہے. ایک انابت بھی ہوتی. انابت کیا ہوتی؟
کسی بھی موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرنا. ایک توبہ ہوتی ہے. توبہ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا. توبہ میں بھی انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے، لیکن توبہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، انابت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تب بھی، کوئی مسئلہ درپیش ہو تب بھی، کوئی خوشی کا موقع ہو تب بھی، ہر موقع پر کس کی طرف پلٹنا؟ اللہ کی طرف. اور یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی صفت ہوتی ہے. وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اسی سے لفظ منیب ہے. قرآن مجید میں مختلف پیغمبروں کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ یعنی ان کے اندر انابت تھی. تو انابت ایک بڑی ہی خوبصورت صفت ہے، جس میں انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق واضح ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا تعلق رکھتا ہے، یہ کس درجے کا تعلق رکھتا ہے. مثلاً آپ چل رہے تھے، آپ کو ٹھوکر لگی، آپ کے منہ سے کیا نکلنا چاہیے؟ آپ کے دل میں کیا آنا چاہیے؟ عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا، آپ اپنا جائزہ لیجئے گا، پھر اپنے آپ کو نمبر دیجئے گا کہ آپ کس درجے پر ہیں. یعنی یہ وہ اوقات ہوتے ہیں جب ہم سوچ سمجھ کے ایکشن نہیں کرتے. یہ ہمارے ریاکشن جو ہوتے ہیں یہ بہت نیچرل ہوتے ہیں، ایک دم منہ سے نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے منہ سے اس وقت؟ اگر قدرتی طور پر یا اللہ، یا رب، یا رحمان، ایک دم اللہ کا نام نکلا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شعوری طور پر بھی اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں ہر حال میں. اسی طرح آپ خوشی کی خبر سنتے ہیں تو آپ فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں. آپ وہ شخص، آپ ایک منیب ہیں، آپ کے اندر انابت ہے. اسی طرح کوئی غم کی خبر سنتے ہیں، کوئی دکھ آپ کو پہنچتا ہے، کوئی خیال آپ کو بار بار پریشان کرتا ہے، تو آپ ہر تھوڑی دیر کے بعد پلٹتے ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. تو یہ انابت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اواب بھی ہے. اواب بھی بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا انسان ہوتا ہے، بہت زیادہ پلٹ کر جانے والا، ہر موقع کی مناسبت سے اللہ ہی کی طرف پلٹنا. تو اوابین کے نماز کیوں کہا گیا اس کو؟ آپ صبح اٹھے، سحری کے وقت تہجد پڑھی، پھر آپ فجر پڑھی، پھر آپ کچھ کام کاج کیے، اتنے میں سورج نکل آیا، اشراق پڑھی، پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد جب زوال ہونے سے کچھ دیر پہلے یا درمیان کے مڈ ڈے میں پھر نماز پڑھ لی، پھر ظہر کی نماز پڑھ لی، پھر عصر پڑھ لی. تو اب یہ اہتمام کون کر رہا ہے؟ بار بار مصلی کی طرف جا رہے، بار بار مصلی کی طرف جا رہے. انابت اور اواب میں فرق ہی ہے. اواب جو ہے وہ یعنی کہ نیکی کے ارادے سے اس طرف بار بار جا رہا ہے. انابت میں یہ ہے کہ گناہ ہو گیا تب بھی پلٹ رہا ہے اللہ کی طرف، غم آیا، کوئی تکلیف آئی تب بھی پلٹ رہا ہے، وہ بار بار اللہ کی طرف جا رہا ہے. تو یہ اوابین کی نماز ہے کہ وہ دن کے ایسے وقت میں جب خوب دھوپ چمک چکی ہوتی ہے، وہ اپنے کاموں میں سے وقت نکال کر پھر نماز پڑھ لیتے ہیں. یعنی ان کو نماز پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، وہ بار بار مصلی کی طرف جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے، اے ابن آدم، کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں پڑھو اور میں ان کے بدلے میں تمہارے دن کے آخر تک تمہاری کفایت کروں، اور میں ان کے بدلے میں تمہارے دن کے آخر تک تمہاری کفایت کروں. یعنی یہ 4 رکعتیں جو ہیں اوابین کی بڑی ہی قیمتی رکعتیں ہیں. اس سے انسان اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے. پھر ضحیٰ کی 4 رکعت اور ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کی فضیلت بھی آتی ہے. جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ضحیٰ کی 4 رکعت اور ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی
اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح مغرب اور عشاء کے درمیان بھی نوافل ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ عز و جل حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ عز و جل کے اس فرمان کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ رات میں کم سوتے تھے، اس کی تفسیر میں فرمایا کہ صحابہ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور یحییٰ کی روایت میں اضافہ ہے کہ یہ اسی سے مراد تتجافی جنوبہم، جو آج کل آپ یاد کر رہے ہیں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، ماشاءاللہ اب تو بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں، خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ ماشاءاللہ کتنا فائدہ ہے نا قرآن حفظ کرنے کا، اور کتنی خوش قسمت ہیں وہ بچیاں کہ جو ٹائملی آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور انہوں نے یہ سورت 10-10 منٹ پڑھ کے روزانہ یاد کر لی۔ اور کچھ لوگ دیر سے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس سے محروم رہ رہے ہوتے ہیں۔ صرف یہ 10 منٹ دینا انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اب بیٹھے سب ایک ہال میں، لیکن پہلے آنے والے اور پیچھے آنے والے برابر تو نہیں ہو سکتے نا، بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تھے دن کے نوافل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی جعل لنا الاسلام دینا وجعل القرآن الکریم منہجا قویما۔ الحمد للہ الذی استعملنا فی طاعتہ ومن علینا بجزیل نعمہ وبرکاتہ۔ احمدہ تبارک وتعالی حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے اسلام کو دین بنایا اور قرآن کریم کو صحیح منہج اور دستور بنایا۔ ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں اپنی اطاعت میں لگایا اور ہم پر اپنی بھاری نعمتوں اور برکات کے ساتھ احسان فرمایا۔ میں اللہ تعالیٰ کی بہت پاکیزہ اور بابرکت حمد کرتی ہوں جس طرح ہمارا رب پسند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہنا چاہیے۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ ہم پڑھ رہے تھے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 28، جس میں حابیل کی قابیل سے خیر خواہی کا ذکر ہے۔ قابیل نے جب اپنے بھائی حابیل کو قتل کی دھمکی دی تو حابیل نے جواب دیا، اگر تمہارا مجھے قتل کرنے کا پختہ ارادہ ہے تب بھی میں تمہیں قتل کرنے میں پہل نہیں کروں گا، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں جس نے مجھے اور تمہیں پیدا کیا۔ رب العالمین، سارے جہان کو پیدا کیا، اسی نے انسانوں کی جان کی حرمت بیان فرمائی اور اس کی احترام کی ہدایت کی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ
قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. قابیل نے سخت الفاظ میں دھمکی دی، لیکن حابیل کا رسپانس کیا تھا، اس پر آپ غور کیجئے. جب ہمارے ساتھ کوئی سخت بات کرتا ہے تو ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی شخص نے آپ کو کوئی ایسی بات کہہ دی جو آپ کو بہت بری لگی، بہت ناگوار گزری، بعض اوقات اپنے ہی بچوں کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے یا بڑوں کی طرف سے یا دوستوں کی طرف سے کوئی ایسی بات سننے کو ملتی ہے جو ہمارے دل پر بڑا ہی بوجھ بنا دیتی ہے، بڑی تکلیف دہ سچویشن ہو جاتی ہے. اس وقت ہمارا ایک امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم کیا کرتے ہیں، اور کرنے سے پہلے ہم کیا سوچتے ہیں. کیا سوچتے ہیں؟ کوئی سچویشن یاد کریں، آج صبح سے لے کے اب تک کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو آپ کو کسی کی اچھی نہ لگی ہو. کل یہاں سے جانے کے بعد رات تک کوئی ایسی بات ہو گئی ہو کسی کی طرف سے جو آپ کو اچھی نہ لگی ہو، وہ براہ راست آپ کی ذات پر ایک اٹیک ہو. اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو سوچ. آپ بے شک مجھے نہ بتائیں، لیکن اپنے اندر اس کو انالائز کریں کہ پھر آپ نے کیا کیا، کیا سوچا، اور وہ سوچ کہاں تک گئی. کیا ایسا تو نہیں تھا کہ اس سوچ میں آپ نے دوسرے شخص سے الگ ہونے کا کوئی فیصلہ کر لیا ہو کہ آج کے بعد میں اس سے نہیں بولوں گی، میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں یہ گھر چھوڑ دوں گی، میں آخرت میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی. شادی شدہ لوگوں کے لیے ایک الارم ہے. چلو تھوڑے دن کی بات ہے، دنیا مر ہی جانا ہے. کچھ لوگ تو لٹرلی خودکشی کر لیتے ہیں اسی وقت. ماں کی بات بری لگی، باپ نے ڈانٹ دیا کہ نمبر تھوڑے کیوں آئے، اگلے دن پتہ چلتا ہے جی وہ بچے کو بہت بری لگ گئی تھی بات کہ باپ نے ڈانٹا تھا لہٰذا اس نے خودکشی کر لی. وہ فوراً ہی ختم کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو، 5-10 سال کا انتظار بھی نہیں کرنا چاہتا. اصل میں ہم اکیلے بھی نہیں رہ سکتے، ہمیں رہنا بھی لوگوں کے ساتھ ہے، پھر ہمیں ان کی باتیں سننی بھی پڑتی ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے دل میں ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی امیج بھی بنتا ہے، کوئی گرجز بھی آتی ہیں، کوئی خیالات ابھرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہماری زبان حرکت میں آتی ہے، کبھی تو فوراً ہی حرکت میں آ جاتی ہے اور بڑی سخت آتی ہے. جو کسی نے کچھ کہا ہوتا ہے اس سے کہیں سخت جواب ہم دیتے ہیں. اور کبھی کیا ہوتا ہے، ہم کہتے تو کچھ نہیں، اس وقت کچھ نہیں کہتے کیونکہ ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں آج لیکچر ملا تھا صبر کرنے کا. ٹھیک ہے صبر کر رہے ہیں، لیکن واقعی صبر کر رہے ہیں کہ ہماری زبان سے تو کچھ نہیں نکلا مگر ہمارے دل کا حال کیا ہے، وہ کس طرح ریاکٹ کیے جا رہا ہے، وہ کتنا ابل رہا ہے، وہ کیا کیا سوچے جا رہا ہے، وہ کیا کیا تمنائیں کر رہا ہے. یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ابھی قدرتی باتیں ہیں یہ ہوتا ہے ایسے، لیکن پھر کنٹرول بھی تو خود کو خود ہی کرنا ہے نا. اب یہاں پر آپ دیکھیں دونوں بھائی ہیں، ساتھ ساتھ ہی رہتے ہوں گے، گھر میں ہی رہتے ہوں گے، یہ قریب اس وقت دنیا کی آبادی کتنی ہوگی، ایک گاؤں یا ایک شہر میں ہی رہتے ہوں گے، یا ایک کسی غار میں یا جہاں بھی اللہ چاہے
اللہ ہی جانتا ہے کہاں رہتے تھے، لیکن قریب ہی رہتے ہوں گے نا. لیکن دونوں کے مائنڈ سیٹ میں فرق ہونے کی وجہ سے دونوں کے ریاکشنز بڑے فرق ہیں. ایک کو بات بری لگی کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی، اور وہ کسی انسان کی طرف سے نہیں تھی، وہ تو اللہ کا فیصلہ تھا نا. وہ اللہ سے بھی ناراض ہو گیا، اور اس ناراضگی کا اظہار وہ بھائی سے کر رہا ہے جس میں بھائی کا کوئی قصور نہیں، لیکن وہ اپنی خواہش کی تکمیل میں کہ اس لڑکی سے شادی کر سکے، وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ تو میرے آگے سے ٹلنے والا نہیں، اب اس کو یہ معاملہ ایسے نہیں حل ہونے والا، قتل ہی کر دو. کیونکہ لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہم نے کسی کو قتل کر دیا یا خودکشی کر لی تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا واقعی حل ہو جائے گا یا اس پہلے سے بھی زیادہ گمبھیر ہو جائے گا؟ تو یہ رائٹ ڈیسیژن نہیں ہوتا. لیکن دنیا کے بہت سارے قتل اسی طرح ہوتے ہیں، انجسٹ بیہیویئر، انجسٹ رسپانس، جس کی کوئی بھی لاجک نہیں بنتی. لیکن لوگ ایموشنز میں اتنے ہائی ہو جاتے ہیں، نیگیٹو ایموشنز میں، کہ پھر وہ نہ اپنا آپ دیکھتے ہیں، نہ اپنے بچوں کا، نہ اپنے بہن بھائیوں کا، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اور جو انہوں نے کرنا ہوتا کر جاتے ہیں. یہ رسپانسز زندگی میں اس دنیا کی زندگی میں بھی انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. آپ بڑے پیارے پیارے رشتوں کو کھو دیتے ہیں. کیا ہوا جو ایک پیار کرنے والے انسان نے کسی وقت اپنے بے خیالی میں آپ کو کوئی روکھا سا جواب دے دیا، اور آپ نے اس کو دل پر رکھ کے کہاں سے کہاں آپ نے فیصلے کر لیے، کہاں تک چلے گئے، جن کے نتائج انتہائی گمبھیر ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں قابیل کا چیلنج اور حابیل کا رسپانس. وہ کہتا ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک. میں تو حیران ہو جاتی ہوں اس جواب پر. میں جب یہ یعنی کتنے بڑے دل کی بات ہے کہ ایک یعنی آپ کو زندگی میں لوگوں نے ہو سکتا ہے کہ گالیاں دی ہوں، ہو سکتا ہے تانے دیے ہوں، ہو سکتا ہے بری بری باتیں کی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو یہ کبھی نہ کہا ہو کہ میں تمہیں ضرور ضرور قتل کر دوں گا. یہ بات تو ہم نے کبھی نہیں سنی ہوگی نا. اللہ تعالیٰ کبھی نہ سنائے کہ کوئی ہمیں یہ کہے آ کے، اور اپنے پیاروں میں سے کوئی کہے. اب وہ بھائی ہے اور وہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، تو اس کا رسپانس آپ دیکھیں کتنا نیچرل ہے، کتنا پازیٹیو ہے. اور اس کی بنیاد کیا بنی، کس چیز نے اس کو یہاں لا کھڑا کیا، یہ رسپانس کیوں تھا، اس کی وجہ آیت کے آخر میں بتائی جا رہی. کیا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے ایموشنز میں اللہ کا خوف غالب آ جاتا ہے، جب ہماری زندگی میں اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو پھر ہم صحیح مقام پر آتے ہیں، پھر ہمارے رسپانسز صحیح ہو سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں. اور یہ خوف جو ہے اللہ کا، یہ پیدا کرنا پڑتا ہے. یہ خوف کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ اس میں سب سے بڑی چیز جو فائدہ دیتی ہے وہ ہے علم. اللہ کے بارے میں علم، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، توحید کا علم، قرآن کا علم. کیونکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس نے صرف یہ نہیں کہا انی اخاف اللہ، وہ کیا کہتا ہے انی اخاف اللہ، آگے وہ کیا بیان کرتا ہے؟ اللہ کی صفات، رب العالمین. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ اس کی صفات کے ذریعے، اس کی صفات کے ذریعے. تو جب جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے نام ہمیں صرف پتہ ہی نہیں ہوں گے، رٹے ہوئے نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارے دل میں حاضر ہوں گے. آپ سب کو آتے ہیں اللہ کے نام؟ کس کس کو نہیں آتے؟ کوئی شرم کی بات نہیں، ہاتھ کھڑے کر دیں. میں اس لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ آپ کے لیے انتظام کیا جائے کہ اس کے بعد آپ کو نام سکھا دیے جائیں. اب دیکھیں بات ہوئی نا، ٹھیک ہے الحمدللہ، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. نہیں آتے تو سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا.
تو اگر وقت بچ گیا سورۃ السجدہ سے کچھ تھوڑا سا تو نام سکھا دیں ان کو. تو بات یہ ہے کہ اور جنہوں نے پہلے سیکھے ہوئے ان کا وقت ضائع نہیں ہوگا. وہ جب ایک رو میں ان کو پڑھا جاتا ہے نا تو انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات آتی ہیں، اللہ کی پہچان آتی ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن، ایک تعلق مضبوط ہوتا ہے. تو اللہ کا خوف بندوں کو روکتا ہے کسی پر زیادتی کرنے سے. پھر اسی طرح ہمارا دین ہمیں روکتا ہے، ہمارے دین کی تعلیمات. تو بات یہ ہے کہ علم، دین کا علم، ہمارا دین ہمیں روکتا ہے. کس بات سے روکتا ہے؟ کہ مسلمان اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا. اپنے ہاتھ اور اپنے زبان سے دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، یا رسول اللہ، کون سے مسلمان افضل ہیں؟ باقی بھی مسلمان ہی ہیں جو تکلیفیں دیتے رہتے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے مجھے برا بھلا کہا تو وہ کافر ہو گیا. یہ نہیں ہے وہ مسلمان ہی، لیکن افضل مسلمانوں میں سے نہیں، چاہے میں ہوں وہ کرنے والی یا کوئی اور. افضل مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. نہ وہ زبان سے کسی کو تکلیف دیتا ہے، نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیتا ہے. بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم تو کسی کو مارتے نہیں، کچھ نہیں کرتے، لیکن آپ دیکھیے کہ ہاتھ سے اور ہاتھ کے ساتھ پاؤں بھی آ جاتے ہیں. بعض اوقات ہم چلنے میں اس طرح چل رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو اذیت ہو رہی ہوتی ہے. بعض اوقات ہم اپنے ہاتھ کنٹرول نہیں کرتے، ہر کہیں جب بیٹھے بیٹھے بجانا شروع ہو جاتے ہیں. دروازہ بند کریں گے، بینگ کریں گے، زور سے دھکیل دیں گے، کوئی چیز برتن رکھیں گے ٹھک سے رکھیں گے، کوئی نہ پرواہ کریں گے، کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پڑوسی ہے. یہ سب کچھ کہاں سے ہو رہا ہوتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. وضو کرتے ہوئے اتنے چھینٹے کے سامنے کا شیشہ بھی خراب ہو جائے اور پانی سارے سنک میں پھیل جائے، نیچے پھیل جائے، کیا دوسروں کو تکلیف دینا نہیں؟ کتنی ہی دن میں سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم پرواہ ہی نہیں کرتے کہ ہمارے بعد پیچھے والے کا کیا حال ہے. اسی طرح بعض اوقات ہم ذرا سا رش ہوتا تو دھکم پیل شروع کر دیتے، وہ بھی دوسرے کو تکلیف دینے والی بات ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں چلتے تھے تو ہٹو بچوں کی آوازیں نہیں آتی تھی، سب خاموشی کے ساتھ چلتے چلے جاتے تھے. تو اسی طرح بعض اوقات کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور ہمیں بالکل پرواہ نہیں ہوتی اور ہم ساتھ کوئی ویڈیو لگا کے زور زور سے بیٹھ جاتے، اس بیچارے کا ایک لفظ جو توجہ ہو نماز کی طرف. یعنی دن میں ان کاموں پر غور کیجئے. آپ لکھیے اپنے جرنل میں، اپنی ڈائری میں جو بنائی ہے اپنی اصلاح کے لیے آپ نے، کہ آج اگر بنائی ہے اور اگر اللہ نے آپ کو توفیق دے دی اپنی اصلاح کی، کیونکہ آپ دیکھیے میں تو آپ کی اصلاح نہیں کر سکتی، میں تو آپ کو صرف انفارمیشن پاس کر سکتی ہوں، باقی کام تو آپ نے اپنے لیے خود کرنا ہے، اپنے لیے لکھنا ہے. آج میں نے کون سے ایسے کام کیے جس کی وجہ سے میں نے دوسرے کو اپنی زبان یا اپنے ہاتھ سے تکلیف دی. کھانا پکاتے ہوئے چمچ اس زور سے چلائیں گے، ٹھک ٹھک کریں گے. چائے پیتے وقت چمچ، چینی ڈالتے وقت کیسے چمچ چلاتے ہیں. ایون بعض لوگ اللہ کے بندے چاول کھا رہے ہیں یا چمچ سے کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں، ٹھا 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 لگی ہوتی. سمجھ نہیں آتی کہ آخر پلیٹ بجا کے کھانے کا کیا مقصد ہے. کوئی بچے ہیں آپ بچے تو نہیں، لیکن ماں نے تربیت ہی نہیں کی نا. اس وقت بھی آپ دیکھیں جو دنیا میں پاکستان ہے وہ جھوٹ بولنے والے لوگوں میں تیسرے نمبر پر ہے. پہلے پہ ایجپٹ، پھر نائجیریا، سارے مسلمان ملک ہیں، اور پھر پاکستان. ٹھیک ہے، تو مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ ہم میں ہے. ہم بچوں کی اس وقت میں تربیت نہیں کرتے جب وہ انسان بن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری اپنی کوئی تربیت نہیں.
سائنٹیفکلی یہ بات پروون ہے کہ 12 سال کی عمر تک بچے کو جو ویلیوز آپ دیں گے وہ ساری زندگی کے لیے اس کے اندر انکلکیٹ ہو جائیں گی. بچے نے اگر جھوٹ بولا زیادہ پٹائی کر دیں گے، زیادہ ڈانٹ دیں گے، لیکن اس کو یہی سمجھائیں گے کہ جھوٹ بولنا بری بات کیوں ہے. تو بحیثیت قوم آپ دیکھیں ہمارا شمار کن لوگوں میں اور ہم کن لوگوں کے بیچ میں، بحیثیت قوم ہم کہاں کھڑے ہیں. تو میں اس بات پہ غور کر رہی تھی کہ مسئلہ جاتا کہاں تک ہے؟ جاتا ہے ہم خواتین تک. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھائیں. اس کے بعد آتا ہے استادوں پہ کہ استاد اسکول کے اندر بچوں کو سچ بولنے پہ سزا نہ دیں، کیونکہ بعض اوقات انہوں نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے، جب وہ سچ کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ ان کو سزا ملے گی. ان کی تربیت ایسے کریں کہ وہ سچ بول سکیں، ان کے اندر جرت ہو. تو جو بندہ اللہ کے ساتھ سچا نہ ہو، بندوں کے ساتھ سچا نہ ہو، سنسیئر نہ ہو، مخلص نہ ہو، اس کی زندگی کی بنیاد دھوکے اور فریب پر ہو، وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ پھر کیا توقع رکھ سکتے ہیں اس سے؟ تو ہمیں خود کو کانشیسلی بدلنا ہے، شعوری طور پہ بدلنا ہے، اپنے اندر تبدیلی لانی ہے. اگر مذاق میں جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے یا ویسے، تو اپنی جھوٹ بول کے بھی تم کسی کو تکلیف ہی دے رہے ہوتے ہیں نا، نقصان کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں دوسرے کو. بات کچھ ہوتی ہے اور ہم کچھ اور بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا تھا میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. تو لکھیے کہ ہم اپنے ہاتھ سے کس کس کو کیا تکلیف دی، ہم نے ایک دن کے اندر کیا کیا کیا. اور اس میں آپ دیکھیے چھوٹے سے لے کے بڑی تکلیف سب، یہ جو چمچے بجانے اور زور زور سے، اور پھر بعض اوقات باتیں 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 باتیں، ہر وقت فضول باتیں. نماز بعض اوقات مسجدوں میں کیا ہوتا ہے کہ 4 رکعت کے بعد وقفہ ہوتا ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے اوپر غور کریں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ پھر نماز پڑھیں گے، اس دو کے بیچ کا وقت کس کام کے لیے ہونا چاہیے؟ آپ بتائیے مجھے. ذکر کے لیے ہونا چاہیے نا، کہ باتوں کے لیے ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کی طرف انابت کرنی چاہیے نا، رجوع کرنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے. وہ اتنا قیمتی وقت ہے دعائیں مانگنے کا، اور آپ باتیں کیے جا رہے ہیں. اور جو ابھی 4 رکعت پڑھ کے یا 8 پڑھ کے، جو یعنی 4 فرض اور باقی، وہ جو تھوڑا سا خشوع دل میں آیا تھا نا، وہ باتوں اور ہنسی مذاق سے سارا وقت کر کے اڑ گیا. اور پھر جب نماز ختم ہوئی پھر باتیں پھر باتیں، کلاس ختم ہوئی کچھ ابزارو کرنے کی بجائے پھر باتیں، اور وہی باتیں کرتے کرتے جو کچھ لیا وہ سب ہی وہیں پھینکا کے چلے گئے. کیا تبدیلی آئے گی؟ جب تک آپ غور و فکر نہیں کرتے، جب تک آپ اپنے ساتھ سنجیدہ نہیں ہوتے، جب تک آپ یہ باتیں لکھتے نہیں اپنے پاس. بعض لوگ تو لیکچر بھی اس طرح سنتے ہیں جیسے مہمان آئے ہوئے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بالکل ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں بیٹھ کے. تو ہم کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. ہر چیز حافظے میں نہیں رہتی، جتنا مرضی آپ کا حافظہ اچھا ہو، ہر چیز حافظے میں نہیں رہتی، لکھنا پڑتا ہے، اور لکھے ہوئے کو پھر اپنی ہی ڈائریوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو ہم نے غور کرنا ہے اپنی ان تمام افضل مسلمان بننے کے لیے، اچھے مسلمان بننے کے لیے، کہ ہماری زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی. اور یہی تقویٰ کی علامت بھی ہے. پھر دوسروں کو اپنے شر سے بچانا ہے، یعنی ایک تو نا تکلیف سے بچانا، اور ایک ہے شر سے بچانا. شر کیا ہے؟ یعنی ہم ان کے ساتھ کچھ برا کریں. تکلیف میں کیا ہے؟ یعنی ہم بس عادتاً ایسے چمچے پھیر رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں، کوئی پڑھ رہا ہے اور ہمیں پرواہ نہیں، اور ہم لاؤڈلی بول رہے ہیں، یا کوئی میوزک لگا کے بیٹھ گئے ہیں، پرواہ ہی نہیں گھر میں کوئی کس حال میں ہے. اور ایک ہے جان بوجھ کے کوئی ایسی بات کرنا، کوئی ایسا کام کرنا، چاہے مار پٹائی ہو، چاہے زبان سے کوئی تانو تشنیع ہو. تو یہ بندے کا شر ہے جو دوسرے تک پہنچتا ہے. یحییٰ ابن معاذ رازی کہتے ہیں ایک مومن کا حصہ
آپ سے 3 صورتوں میں ہونا چاہیے. یعنی ایک مومن کا دوسرے سے ریلیشن شپ 3 طرح کا ہے. اگر آپ اس کو فائدہ نہ پہنچائیں تو اس کو نقصان بھی نہ پہنچائیں. ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کو فائدہ نہیں پہنچائیں تو آپ اس کو نقصان بھی نہیں پہنچائیں. نمبر 2، اگر آپ اس کو خوش نہ کر سکے تو اس کو غمگین بھی نہ کریں. اتنی خوبصورت بات ہے یہ. یعنی کسی نے آپ سے کوئی سوال پوچھا، آپ کے پاس جواب نہیں تھا اس کا، تو اب آپ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ ایک روڈ طریقے سے دیں گے. مجھے نہیں پتا، کسی اور سے جا کے پوچھو. یہ کیا تم ہر وقت سر کھاتے رہتے ہو؟ میرا بچوں سے مائیں اکثر ایسے ہی کرتی ہیں، تو بچے غمگین ہو جاتے ہیں کہ ماما بات بھی نہیں سنتی. جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں وہ آگے سے کوئی بات ہمیں اس طرح کی ڈانٹ دے دیتی ہیں. تو کوئی بھی انسان ہو، بچہ ہو یا کوئی بھی، اگر آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے نا، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں، کوئی بات اچھی نہیں کسی کو خوش کرنے کی، تب غمگین بھی نہ کریں اس کو. ایسا رویہ نہ اختیار کریں کہ اس کے دل میں تکلیف آ رہی ہو. اور اگر آپ اس کی تعریف نہ کر سکیں تو اس کی مذمت بھی نہ کریں، برا بھلا بھی نہ کہیں. پھر بس ٹھیک ہے اپنے آپ میں رہیں، لیکن دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے. یہ رسپانسز ہیں. ٹھیک ہے؟ قابیل کے دھمکی کے جواب میں حابیل کا رسپانس، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. پھر دوسروں کو معاف کرنے والے بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پر یہ بات فرمائی، تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. تم رحم کرو تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. ہم چاہتے ہیں رحم ہو ہم پر. جب ہم اللہ نہ کرے کسی بیماری میں کسی ہاسپٹل میں پہنچے ہوں تو ڈاکٹر ہم پر پوری توجہ کریں، رحم کریں اور ہمیں اس تکلیف سے نجات دیں، اور بلا ضرورت ڈیلیز نہ کریں اور ہمارے ساتھ نیگلیجنس نہ برتیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا ٹریٹ کیا جائے، لیکن ہم عام روزمرہ زندگی میں دوسروں کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس آپشنز ہوتے ہیں کسی سے بھی بات کرنی. بعض لوگ بڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں زندگی میں، ان سے بات کرنا آسان نہیں ہوتی، لیکن وہی اصل میں ہمارا ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. اس کے لیے پہلے سے تیاری کر کے جائیں. اگر اس نے یہ کہا تو میں یہ کہوں گی، اگر اس نے یہ کہا تو میں یہ کہوں. ضروری نہیں کہ اس وقت میں اس کو شٹ اپ کال دے کے چپ کرا کے ٹھا کر کے اٹھا کے بھیج دوں، جاؤ اپنا کام کرو مجھ سے بات نہ کرو. ایسے نہیں. مسئلے کو حل کرنا ہے اور اچھے طریقے سے حل کرنا ہے، اور پہلے سے سوچنا ہے. آپ کی کلاس میں کوئی مشکل بچہ ہے، آپ کو روز اس سے تکلیف پہنچتی، کیسے ڈیل کر، پہلے سے سوچ کے رکھنا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے روزانہ کے معاملے میں کہ یہ کرتا ہے، یہ تو اس کے اوپر آپ نے اسٹڈی بھی کرنی ہے، دیکھنا ہے، اور پھر کس طرح جواب دینا ہے. یہ ساری باتیں سیکھنے کی ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو سیکھنے کی نا وہ اللہ کا خوف ہے. اگر وہ آ گیا نا تو آپ کی زبان کو خود ہی راہ مل جائے گی کہ کون سے لفظ بولنے ہیں. الفاظ کے چناؤ میں بھی فرق پڑ جائے گا. اور یاد رکھیے جب آپ اللہ سے ڈرتے ہیں نا، لوگ آپ سے ڈرتے ہیں. یہ ایک راز کی بات ہے. لوگ آپ کی باتوں کو سیریس لیتے ہیں. لوگ آپ کی نگاہوں سے بھی ہیبت کھاتے ہیں. وہ کیوں اقبال نے کہا تھا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تک، جو ہو ذوق یقین پیدا کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ہمارے اندر یقین کی کیفیت نہیں ہوتی، ہم شک و شبہ کا شکار رہتے ہیں. اس نے نہیں ماننا، وہ نہیں سنتا، وہ ایسا ہے ویسا ہے، اپنے اندر ہی کوئی یقین نہیں. مشکل سے مشکل کام زندگی میں آ جائے تو اللہ کی مدد کا یقین ہوتے ہوئے چیزیں آسان ہو جائیں گی. تو تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، تم معاف کر دو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. یہ کس نے فرمایا ہے؟ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتوں کا ہتھیار رکھتے ہیں. ہلاکت ہے یہ مسند احمد کی روایت ہے. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتوں کا ہتھیار رکھتے ہیں. کیا مطلب؟
یعنی کسی کی ناپسندیدہ رویے یا بات یا ایٹیٹیوڈ یا طریقے یا کسی بھی چیز کے جواب میں صرف سخت کلمات بولنا جانتے ہیں، صرف ابیوز کرنا جانتے ہیں، صرف بدتمیزی کرنا جانتے ہیں۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتوں کا ہتھیار رکھتے ہیں۔ اور یہ تو اس کانٹیکس میں ہے نا، معافی اور رحم کرنے کے۔ اور کچھ لوگ کرتے کراتے کچھ نہیں، صرف باتوں سے آپ کو خوش رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی وارننگ ہے۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں پر جانتے بوجھتے اصرار کرتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں، یعنی پتہ بھی ہے کہ یہ گناہ ہلاک کرنے والے ہیں، پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے یہ جان لیا کہ مجھے اپنا ہاتھ نہیں بڑھانا اس شخص کی طرف ظلم اور زیادتی کے ساتھ جو میری طرف بڑھا رہا ہے، بلکہ میں نے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو اللہ کے خوف پر مبنی ہو، یعنی دفاع کرنا ہے لیکن اس طریقے سے کہ جس میں ظالم نہ بن جاؤں، اور اگر ہو سکے تو میں معاف کر دوں، سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو بعض اوقات دوسرے کے دل میں آپ کی بہت عزت و تکریم آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت ہی میں اضافہ کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے ہمیں یوز کریں گے، دوسرے ہمارے سر چڑھ جائیں گے، یہاں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے کا کیا مطلب، اللہ سے ڈر کے عاجزی اختیار کرتا ہے، یا اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ یعنی آپ اپنے آپ کو کم سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں اوپر اوپر سے، حقیقت میں کہ میری کیا حیثیت ہے، اور حیثیت ہے بھی کیا نا۔ آپ نا دن میں ایک دفعہ آسمان کو شعوری نظر سے ضرور دیکھا کریں، کیونکہ آسمان کی وسعتیں ہیں نا، آسمان پر ایسی چیزیں جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں، دن کو دیکھیں یا رات کو دیکھیں تو اللہ کی یاد اور ہی طریقے سے آتی ہے۔ اور اس میں پھر سوچیں کہ اتنا وسیع آسمان، اس پہ چمکتے ستارے، اس پہ اتنے بھاری بادل، اس پہ میں کہاں ہوں، میں کون ہوں؟ اللہ تعالیٰ ان سب کا انتظام کر رہا ہے۔ رات ہی میں سوچ رہی تھی، باہر میں نکلتی ہوں سونے سے پہلے تھوڑی دیر، تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ اتنے 2-4 دن پہلے تھا نا، یہ سارے جو تھے سولر سسٹم کے ستارے سیارے وہ سب نظر آ رہے تھے، تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو بھی، یعنی بالکل ہمارے لیے تو چھوٹے چھوٹے وہ مننے وہ بال سے نظر آ رہے تھے نا، بال سے بھی چھوٹے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو بال کی طرح گھما کے رکھ دے، اللہ چاہے تو زمین کو بال کی طرح گھما کے رکھ دے، ہم کہاں ہیں؟ ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو کچھ بھی نہیں، ہماری کیا حیثیت؟ یا اللہ تیری اس وسیع کائنات کے آگے میں تو کچھ نہیں، اگر تو معاف نہ کرے تو میں تو کہیں کی نہیں۔ تو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرنے سے اللہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ پھر جو برا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو خواہ مخواہ کی ہم سے ضد ہوتی ہے، وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، جواباً ہم بھی کیا کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، لہٰذا مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا۔ تو کرنا کیا ہے؟ برائی کا بدلہ بھلائی سے، ادفع باللتی ہی احسن۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے میں یہ لکھا ہوا پایا، جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو، جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو، اور حق بات کرو اگرچہ تمہارے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ حق بات کرو اگرچہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ جا رہی ہو۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں مثبت سوچ سے تعلق رکھتی ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے اپنی سوچ پر ہی کام کرنا ہے، اور
مثبت سوچ اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب ہم یک طرفہ اخلاقیات پر عمل کریں، یونیلیٹرل ایتھکس جس کو بولتے ہیں، کہ کوئی جو بھی کر رہا ہے نا، ہمیں اپنے اخلاق کو نہیں گرانا، چاہے سخت بات کرنی پڑے، چاہے آرام، چاہے محبت سے بات کرنی پڑے، چاہے کسی کو سمجھانا پڑے، ہم نے اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کرنی۔ دوسرا کیا سلوک کرتا ہے، اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ ہم نے اپنے دل کو منفی احساسات سے خالی کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دل میں نفرت، غصہ، انتقام ہو، وہ دل کوئی بڑی بات نہیں سوچ سکتا، کیونکہ وہ ہر وقت کیا سوچتا ہے کہ میں نے بدلہ کیسے لینا ہے، میں نے کیا کرنا ہے اب۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کی تھنکنگ ہائی ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ انتقامی جذبات سے باہر نہیں نکلتے، کیونکہ جو شخص انتقام یا حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے نا، وہ کچھ اور نہیں سوچ سکتا، وہ ہر وقت ایک ہی بات سوچتا رہتا ہے، اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال گھومتا رہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو مزہ کیسے چکھانا ہے، میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اب۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ جو معرفت ہے اللہ کی یا دین کی، وہ نہیں آتی دل میں۔ تو اس لیے یہ بری عادتیں جو ہے نا، یہ ہمیں اپنے اندر سے شعوری طور پر نکالنی ہوں گی، تاکہ ہم سٹیپ اپ کر سکیں، اوپر جا سکیں، بلندی حاصل کر سکیں۔ اصل میں ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر روز ناخوشگوار باتیں دیکھنی پڑتی ہیں، کسی نہ کسی شکل میں، یعنی ضروری نہیں انسانوں سے۔ آپ آپ جا رہے ہیں، سڑک پر جا رہے ہیں، کوڑے کے ڈھیر دیکھتے ہیں سائڈ پر، خوش ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ خوش ہوتے ہیں؟ کوئی بھی خوش نہیں ہوتا۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں؟ پھر بھی جا کے وہیں کوڑا پھینک دیتے ہیں۔ خوش نہیں بھی ہوتے لیکن خود بھی وہی کام کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ناخوشگوار بات ہے نا۔ پھر ہم، اچھا کوڑے کا ڈھیر دیکھ کے آپ کو کیا سوچ آتی ہے؟ کیا سوچ آتی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ میں جاننا چاہوں گی کیا سوچ آتی، کیا سوچتے ہیں اس وقت آپ؟ جی آپ کیا سوچتی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، اور یہاں ڈسٹ بن انسٹال ہونا چاہیے، اور کیا سوچتی ہیں؟ اب دیکھیے، کیا کسی کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ کوڑا پھینکنے والوں کو کوئی شعور ہی نہیں ہے؟ کسی کو آتا ہے یہ خیال؟ مجھے تو یہ خیال آتا ہے، سچی بات ہے، یعنی کہ کس طرح پھینک دیا یہاں اپنے ہی گھر کے آگے، کیونکہ کچھ لوگوں کا گھر بھی ہوتا ہے وہاں، تو وہ انہوں نے اپنا پھینکا ہوگا، لوگوں نے آ کے اور اپنا بھی پھینک دیا، کہیں سے تو شروع ہوا نا۔ تو اس طرح کی بہت سی ناخوشگوار چیزیں جو انسانی رویوں کے نتیجے میں، کیونکہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین اور خشکی اور سمندر میں جو فساد پھیلا ہے، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، لوگوں کے کیے سے ہوا یہ فساد۔ اب وہ انوائرمنٹ کی بڑی بڑی باتیں تو میں اس وقت نہیں کرنے جا رہی کہ جو فساد ہم مچا چکے ہیں ایئر پولوشن کی شکل میں، یا زمین کے اوپر یا سمندر کے پانی میں جو زہر گھول چکے ہیں، لیکن ہے یہ ہمارا اپنا ہی قصور۔ تو اب ہم کیسے جئیں پھر؟ بعض اوقات بہت ساری ایسی باتیں، خبریں لوگ پریشان کر دیتے ہیں نا، ایسی ساری ایسی پولوٹیڈ ایئر میں سانس ہی نہیں آتا پھر بندے کو۔ ایک ہی حل ہے، اپنے اندر جنت پیدا کریں، اپنے اندر جنت پیدا کریں۔ امام ابن تیمیہ نے کہا تھا، جنتی فی صدری، میری جنت میرے سینے میں ہے، میں جہاں جاتا ہوں وہ میرے ساتھ ہوتی ہے، میں جہاں جاتا ہوں میرے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر میرے سینے میں جنت ہے نا، تو جہاں میں جاؤں گی وہ میرے ساتھ ہوگی، میں ہر جگہ ایک
خوش انسان کے طور پر زندگی بسر کر سکوں. مثلا جب میں جیسے ٹریول کر رہی ہوتی ہوں اور جہاں مجھے کوئی کوڑے کا ڈھیر نظر آتا ہے نا، میں ادھر سے فوراً اپنی نگاہ پھیر لیتی ہوں. دوسری طرف کرتی ہوں، اگر دوسری طرف بھی نظر آ رہا ہو تو پھر میں نیچے دیکھنے لگتی ہوں، غض بصر کر لیتی ہوں اور کوئی اچھی سی بات سوچنے لگتی ہوں، کیونکہ اس کو دیکھ کے طبیعت خراب ہوئی ہے تو میں نہیں چاہتی زیادہ دیر یہ خراب رہے، اس کو واپس اپنی اصل پہ لوٹنا چاہیے. کوئی اچھی بات سوچنے لگتی، کوئی اچھی بات یاد کرنے لگتی. تو آپ نے غور کرنا ہے ہر وہ چیز جس نے آپ کا دل خراب کیا، جس نے آپ کو پریشان کیا، آپ نے اب کو اس کا کیا رسپانس دینا ہے، آپ نے اپنے آپ کو کیسے پازیٹیو کرنا ہے. یہ آپ اپنے ہر ایک اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے نا، تو آپ نے اپنے لیے خود ہی وجوہات ڈھونڈ لینی ہے خوش ہونے کی. اور سب سے بڑی بات تو ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فوراً اللہ کو یاد کریں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. کسی نے بڑی ہی بری بات آپ کو کہہ دی، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. شیطان نے بڑا سخت وسوسہ ڈال دیا، بار بار دھیان ادھر، بار ایسے بے چین ہوئے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. لیکن شعوری کوششیں کرنی پڑیں گی، اور شعوری کوشش کرنا تقوی سے آتا ہے. تقوی ہوگا نا تو یہ کوششیں بھی سوجھ جائیں گی آپ کہ کس موقع پر کیا یاد کرنا ہے آپ نے. تو بہرحال بلند فکر بننا ہے. وہ اقبال نے بھی کچھ کہا تھا نا، نگاہ پرسوز، نگاہ بلند، جان پرسوز، سخن دل نواز. پہلے کیا آتا، کس کو آتا پڑھ دے؟ ہاں، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز. یہی ہے رخت سفر میر کارواں. کتنا خوبصورت شعر ہے. میر کارواں خاص طور پر جو لیڈرز ہیں، چاہے آپ ٹیچر ہیں، چاہے آپ انچارج ہیں، چاہے آپ ڈائریکٹر ہیں، چاہے آپ کوآرڈینیٹر ہیں، جہاں بھی آپ میر کارواں ہیں، قافلے کو لے کے چل رہے ہیں، جہاں آپ ڈرائیور ہیں، تو ہر جی ماں ہے. بالکل سب سے بڑا تو آپ کا جو اللہ کی طرف سے ایک رول ہے ماں کی حیثیت میں. تو نگاہ بلند، آج کو نہ دیکھیں، اس وقت کو نہ دیکھیں کہ بچے نے کار پہ اسکریچ ڈال دیا. اگر آپ نے اس کے بدلے میں اس کو دے چانٹا مارا ہے تو یہ آگے جا کے کیا بنے گا. فیوچر سوچیں، ویژنری بنے، دور تک دیکھیں آج کے میرے ایکشن کا نتیجہ کہاں جا کے نکلنے والا ہے. تو نگاہ بلند، کوڑے کو نہیں دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، نگاہیں پھیر لیں. سخن دل نواز، بات کریں تو وہ یحییٰ جو تھے راضی کی بات یاد کر لیں کہ اگر آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو غمگین بھی نہ کریں. اور جاں پرسوز، یعنی اندر ہی اندر خود ہی برے خیالات کو آپ نے جلانا ہے، نیگیٹیوٹی کو خود جلانا ہے، آپ نے اپنی جان جلانی. یہ خون جلا کے ہی چراغ ہوگا نا، چراغ جلے گا. پھر آپ دیکھیے کہ اسی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ ابھی ایک سبق سیکھا تھا آپ نے اس آیت سے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. ٹھیک، لوگ آپ پر زیادتی کریں گے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. آپ نے کچھ سخت بات کر دی، میں جواب میں نہیں کروں، سخن دل نواز کروں گی. ٹھیک ہے. ایک اور سبق جو اس آیت سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھاتا، خاص طور پر کبیرہ گناہ جیسے شراب نوشی، زنا، قتل، ماں باپ کی نافرمانی، جادو کرنا. یہ کتنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے.
عمل قوم لوط، اور بھی جو کبیرہ گناہ ہیں، اور کسی پر معصوم بھولی بھالی لڑکیوں پر تہمت لگا دینا. تو اللہ کا خوف جو ہے یہ گناہوں سے روکنے کا سب سے قوی سبب ہوتا ہے. کسی پہ زیادتی کرنے والی بات تو ایک طرف، عام گناہوں میں بھی نہیں پڑتا انسان. پہلے جو میں نے باتیں کی ہیں وہ حقوق العباد سے متعلق تھی، یہاں آپ کے اپنے خواہشات سے متعلق ہے کہ آپ کی خواہش آپ کو کسی گناہ کے کام پہ اکسا رہی ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں بھولی بھالی لڑکیاں مردوں کے ٹریپ میں کیسے آ جاتی ہیں. ایسے پہلے تو ہوتا تھا ابناکشس کالز آتی تھی فون پہ، وہ تو شکر ہے کچھ کم ہوئی. لوگ رانگ نمبر ملاتے تھے، پھر آپ نے رانگ نمبر میں اٹھا لیا، اب آپ نے اس کو ڈانٹا، اس نے آگے ہنس کے بات کر دی تو آپ کو بھی ہنسی آ گئی اور بات خراب ہو گئی. کہاں سے کہاں پھر باتوں سے آگے ملاقات شروع ہو گئی، اور ملاقات سے آگے اور فساد شروع ہو گئے. تو ایک کال سے آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، شروع کہاں سے ہوا. ہم؟ تو انی اخاف اللہ رب العالمین. ہیلو، کون بول رہے؟ جی، پتہ ہے رانگ نمبر ہے، ادھر ہی رکھ دیں، یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں رانگ نمبر. اور اگر دوسری دفعہ آئے تو کریڈل اٹھا کے چیک کر کے نیچے، بات ختم. اب کیا ہوتا ہے، آپ طور پر کبھی کبھی آپ لوگ گروپس میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کا نمبر کسی کو مل جاتا ہے، کوئی آپ کو میسج کر دیتا ہے، کوئی مرد، اور اس کو پتہ ہے آپ الہدا میں پڑھتی ہیں، آپ دین جانتی ہیں. اب وہ آپ سے کیا پوچھے گا؟ سوال. کون سا سوال پوچھے گا؟ دین کا. آپ کہیں گے یہ تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کی. آپ 2 لفظ لکھا کیجئے، آسک سم مفتی، بس. کیونکہ وہ نمبر تو پیچھے پتہ چل، نمبر کے پیچھے نام بھی لکھے ہوتے، جہاں پتہ چل جائے میل ہے، آسک سم مفتی صاحب، بات ختم. بلاک دا نمبر. بات نہیں بڑھائیں. بہت ہی ضروری کوئی بات ہو، بعض اوقات آپ کلیگ ہوتے ہیں آپ کے، کہیں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، انٹریکشن ہوتا ہے کہیں، تو اس صورت میں آپ کو بات کرنی پڑتی ہے. جچے تلے لفظوں میں بات کریں، گنے ہوئے لفظوں میں، گنے ہوئے لفظوں میں میں کہہ رہی ہوں، لمبی بات نہیں. پھنس جائیں گے. لوگ نہ رمضان دیکھتے ہیں نہ رمضان کے بعد دیکھتے ہیں. اور یہ شیطان جو جکڑے ہوئے ہیں، تو جکڑے کا مطلب جیل میں نہیں بند، بس یہ کہ جکڑے ہوئے ہیں لیکن ہیں دے آر دیر. کسی کو جکڑ دیا جائے تو وہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا، لیکن چالیں چلنے میں تو جکڑ کے بھی چلے جاتا ہے وہ. اور ہم نے پڑھا تھا نا، اس کا وسوسہ دور سے بھی جاتا ہے. یہ بات یاد ہے آپ کو؟ آدم علیہ السلام دور سے بھی وسوسہ ڈالتا ہے. اب وہ جکڑا ہوا، جکڑنے کا مطلب پتہ نہیں، اس کو زنجیریں ڈال دی گئی ہیں نا. اب کئی لوگ زنجیروں میں بھی، یعنی وہ اتنا ڈٹرمنٹ ہے کہ اس میں بھی چلے گا، وہ وہاں کھڑے ہو کے بھی ستون کے ساتھ بھی بندھا ہوا ہے نا، تو وہاں بھی آپ کو دور سے وسوسہ ڈالنے کے چکر میں ہوگا. اور پھر ان کے چیلے تو نہیں نا جکڑے ہوئے، وہ تو پھر رہے ہیں نا، وہ تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کریں. اب آپ جواب نہیں دیں گے، کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین. ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے، میرے ماں باپ کو پتہ چل گیا میری شامت آ جائے گی. ایسے ایسے مشکل پاسورڈ رکھتے ہیں فون کے کہ کوئی نہ کھول سکے، چاہے گم جائے تب بھی خیر ہے، کسی کے کام نہ آئے فون. لیکن اللہ دیکھتا ہے. ماں باپ کا خوف زیادہ دیر نہیں فائدہ دیتا، اللہ دیکھتا ہے. بندوں سے نہیں ڈرے، اللہ سے ڈرے. انی اخاف اللہ رب العالمین. تو جس طرح اللہ کی رحمت ہمیں نیکیوں پہ ابھارتی ہے، شوق سے آگے بڑھتے ہیں ہم، ایسے ہی اللہ کا خوف ہمیں برائی سے روکتا ہے. اور اب آپ دیکھیں یہ مردوں کی بات تو دور ہو گئی، مردوں کی بات تو ہے ہی ہے کہ مرد اور عورت کے بیچ میں جو ایک اٹریکشن ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات جو لڑکیاں پھنس جاتی ہیں
برائی نہیں سمجھا جائے. میں نے چوری نہیں کرنی. جس کے اندر اللہ کا ڈر آ گیا نا وہ سارے ہی گناہوں سے بچ جائے گا. اور اگر انسان ہونے کے ناطے بھول گیا نا کسی وقت اور ہو گیا کچھ تو فوراً رجوع کرے گا. وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، فوراً خیال آتے ہی جھک گئے، گر پڑے سجدے میں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا. ایک اور چیز جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ حابیل نے قابیل کو اچھی نصیحت کی تھی. ایک طرح سے ہم بھی بعض اوقات دوسروں کے اندر برائیاں دیکھتے ہیں اور ہم ان کو اچھی باتیں بتانا چاہتے ہیں. آپ کو جو باتیں یہاں سیکھتے ہیں آپ کا دل چاہتا ہے کسی کو بتائیں. بعض اوقات آپ کسی کو مسئلہ دیکھتے ہیں اور آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی کہ اس کا حل کیا ہے نا، خرابی کس کی، غلطی کس کی، آپ کیسے اس کو ایڈوائس دے کے آپ اس کو اس مشکل سے نکال سکتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کروں کیا، کیسے کروں. ہوتا ہے ایسے؟ تو یہ بھی اپنی ڈائری میں لکھیں. کیا میں دوسروں کو اچھی باتیں بتانا چاہتی ہوں؟ کیوں بتانا چاہتی ہوں؟ یہ بھی ساتھ ہی سوچ لیا کریں. کیوں بتانا چاہتی ہوں؟ میں یہاں آتی ہوں، بیٹھتی ہوں، پڑھاتی ہوں، کیوں پڑھانا چاہتی ہوں؟ وائی؟ آپ آتے ہیں، پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر یہ لکھیں کہ کیا میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ دوسروں پر میری اچھی باتیں اور میرے لیکچرز اثر کریں، دوسرے کچھ سیکھیں اس سے، دوسرا بات مان لے. آپ اپنے بچے کو سمجھائیں اور بچہ آپ کی بات سن لے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ یعنی کیا میں یہ خواہش رکھتی ہوں کہ میری گفتگو میں اثر ہو؟ رکھتی ہیں آپ یہ خواہش؟ ہاں لکھیں اس کو بھی. کیا میں یہ خواہش رکھتی ہوں؟ اچھا آپ نے آگے ہاں یا نہ لکھنا ہے، کسی کو نہیں دکھانے کی ضرورت، اپنے لیے لکھنا ہے. ہاں میں چاہتی ہوں، یا کہ نہیں میں نہیں چاہتی. تو آپ دیکھیے کہ ہم یہ سب کچھ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن بعض اوقات ہماری باتوں میں اثر ہی نہیں ہوتا، لوگ سنتے ہی نہیں، لوگ توجہ ہی نہیں کرتے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے وہ ڈھونڈنی ہے آپ نے. یہ آپ نے خود ہی، یعنی آج آپ کو ایکسپیرینس کریں، کسی کو کوئی اچھی بات بتائیں اور پھر دیکھیں کیا ہوا، پھر وجہ بتائیں اپنے آپ کو کہ میری اپنی غلطی خود تلاش کریں. اور اگر دوسرے نے بات سن لی اور دلچسپی لی تو دیکھیں کہ کیا چیز فائدہ دی. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں نیچے لکیر لگا لیں، یہ الگ ہے ایکٹیویٹی. ایک اور ایکٹیویٹی کریں جو پیچھے میں پڑھا چکی ہوں اس کے نتیجے میں. آپ کے بچے یا شوہر یا گھر کے فرد کی کوئی غفلت، بے اعتدالی، لاپرواہی دیکھ کر آپ کے دل میں، میرے دل میں کیا خیالات آتے ہیں؟ کسی بچے یا شوہر یا گھر کے فرد یا کسی بھی انسان کی غفلت، بے اعتدالی، لاپرواہی دیکھ کر میرے دل میں کیا خیالات آتے ہیں؟ نیکسٹ کوشچن ہے، ان خیالوں کے آنے کے بعد میں کیا کرتی ہوں؟ اس کا جواب لکھنا ہے. کیا کرتی ہیں آپ؟ کوئی بتائے گا؟ آپ کے گھر میں کوئی لاپرواہ بچہ ہے، کہیں جوتے پھینک دیتا ہے، کہیں تولیہ پھینک دیتا ہے، کہیں کپڑے پھینک دیتا ہے، کہیں کھانا گرا دیتا ہے، کبھی کچھ کبھی. یہ ساری حرکتیں آپ کو کیسے لگتی ہیں؟ اس کے بعد آپ کیا سوچتے ہیں؟
اپنے آپ کو جلا رہے ہیں. کب سیکھے گا یہ؟ کب بڑا ہوگا یہ؟ کب عقل آئے گی اس کو؟ اچھا، یہ سارا کچھ کرے جاتے ہیں نا، سوچے جاتے. اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا آپ کی ان سوچوں اور آپ کے ان خیالات سے کوئی تبدیلی آنے والی ہے؟ کیا آپ کی ان سوچوں سے جو آپ سوچے جا رہے ہیں، کیا دوسرے کے اندر کوئی تبدیلی آنے والی ہے؟ کیا ان سوچوں اور خیالوں سے میرے رویے پہ کوئی میرے رویے میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق آتا ہے؟ رویہ اب صرف سوچ نہیں، اب رویہ. آپ چاہے تو بولیں گے، چاہے غصے میں گھوریں گے، چاہے یعنی حتیٰ کہ جو کام آپ کریں گے، جو کھانا آپ پکا رہیں گے نا، آپ کی یہ وائبز اس میں بھی جائیں گے اور اس کا مزہ ہی خراب ہو جائے گا. آپ یہ آزما کے دیکھ لیجیے. آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا پکائیں، آپ مثبت سوچ کے ساتھ کھانا پکائیں، کھانے کا مزہ اور ہوگا. کیونکہ جو آپ کر رہے ہیں نا، وہ آپ کے اندر سے لہریں، آپ کی نگاہوں سے، آپ کے ہاتھوں سے وہ ساری کھانے کے اندر جا رہی ہیں. آپ تجربہ کر کے، اصل میں آپ نے تو اپنے گھر کا ہی کھانا کھایا ہوا نا. میں نے تو جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی 6 months کنٹینیوس ٹریولنگ کی تھی، کنٹینیوس فار 6 months. کبھی کسی ہوٹل میں، کبھی کسی کے گھر، کبھی کہیں. اور یہ تعلیمی سفر تھا، رحلہ فی طلب العلم تھا. بہت تجربے ہوئے مجھے. اسی طرح طالب علمی کے زمانے میں مختلف لوگوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، ہاسٹل میں رہنے کا موقع ملا، 100-200 لوگوں کے ساتھ یا زیادہ، مجھے یاد نہیں کتنے تھے ہمارے ہاسٹل. تو اس میں اور پھر دعویٰ کے سلسلے میں جو تربیت ہوتی ہے، یعنی یہ مجھے جانا پڑتا ہے مختلف برانچز کو دیکھنے یا لوگوں سے ملاقات کرنے یا درس وغیرہ دینے کے لیے. تو اس میں obviously کھانا انسان کی ضرورت ہے، آپ کو کھانا تو کھانا پڑتا ہے. کبھی کہیں کھانا پڑتا ہے، کبھی کہیں، کبھی کسی. ایک ہی چیز ہوتی ہے، ٹیسٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، شکل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ غور کرتی ہوں کہ فرق اتنا کیوں آیا. اس پہ میں نے کچھ لوگوں سے بات بھی کی، تو مختلف لوگوں نے اپنے تجربے بتائے کہ جب دل خوش ہوتا ہے، سوچ اچھی ہوتی، کھانا بھی اچھا بنتا ہے. اور کیونکہ پھر پتہ کیا ہوتا ہے، ہم سوچوں میں گم ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نمک ڈالا تھا کہ نہیں، ایک دفعہ اور ہی ڈال لیتے ہیں، یہ روزہ چکھنا تو ہے نہیں. یہ حشر ہوتا ہے پھر کھانے کے ساتھ. پھر ہمیں بھول جاتا ہے کہ کتنا ٹائم گزر گیا اس کو گلنے میں، پانی کتنا ڈالنا ہے یہ بھی بھول جاتا ہے. تھوڑا ڈال دیا، کبھی بہت زیادہ ڈال دیا. کھانے کا تو حشر ہو گیا. یعنی ہمارے رویے میں فرق پڑا نا، ان نیگیٹو سوچوں کے ساتھ ہم نے جو بھی. اور یہ پتہ گھر کے اندر ہوتی ہیں نا، میں اس لیے ان کو ایڈریس کر رہی ہوں، یہ ہمارے گھروں کے اندر ہوتی ہیں، ہمارے بال بچوں میں ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے گھر کے اندر میں نے عموماً خواتین کا رویہ انتہائی نیگیٹو پایا. 2-4 روز پہلے کسی نے کہا کہ اگر کسی بچی کی ساس اس کے ساتھ ایسا اور ایسا اور ایسا کرے تو بچی کیا کرے. تو خیر میں نے جو کچھ بتایا، میں نے کہا کہ ساس کو بھی کسی کام لگایا جائے. تو کہتے کہ ساس آلریڈی کلاسز اٹینڈ کرتی ہیں لیکن ان کی زبان پر کوئی فرق نہیں پڑا. یہ بات میرے لیے کتنی تکلیف دہ ہوگی کہ کوئی مجھے بتائے کہ ایک خاتون درس بھی اٹینڈ کرتی ہے اور گھر جا کے گھر والوں کو ذلیل بھی کرتی ہے، تو وہ پھر کچھ سیکھ رہی ہے؟ کچھ نہیں سیکھ رہی. وہ صرف کانوں سے ٹکرا رہی ہیں آوازیں اور باتیں اور انفارمیشن، اپنے اس کے رویے میں نہیں تبدیلی آ رہی. تو یہاں میں اسی لیے ایڈریس کر رہی ہوں کہ آپ کے رویے میں کیا تبدیلی آتی ہے، اور وہ رویہ پھر آگے اس کی کیا ٹرین چلتی ہے، اور اس سے آگے کتنے کام خراب ہوتے ہیں. اور ان معصوم بچوں کا جن کی آپ تربیت کر رہے ہیں، ان کا فیوچر کتنا متاثر ہو رہا ہے. جس گھر میں ایسے بچے پل رہے ہیں، وہ بڑے ہو کے کریں گے کیا؟ سارا کانفیڈنس لوز کر جائیں گے، پڑھائی سے انٹرسٹ لوز کر جائیں گے، ان کی زندگی میں کوئی اچھے ادب آداب نہیں ہوں گے. تو اس لیے لوگوں کے رویے آپ کو بہت زیادہ متاثر نہیں کرنے چاہیے. پھر آپ بات شروع ہوئی تھی ہماری کہ ہم کسی کو درس دینا چاہتے ہیں، ہم کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، کسی کو کوئی تلقین کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اثر کیوں نہیں کرتی؟ بچوں پہ کیوں نہیں اثر کر رہی آپ کی نصیحتیں؟
ایک ماں نے مجھے میسج کیا کہ میرا بچہ ہے 10 سال کا، تو میں اس کو ہر روز کہتی ہوں نماز پڑھو، مسجد بھیجتی ہوں، وہ کبھی جاتا ہے کبھی دیر کرتا ہے. تو آج مجھے غصہ آیا، میرا روزہ بھی تھا، میں نے تو اس کو لگا دی کچھ، اور پھر میں نے ڈانٹ ڈپٹ کے اسکول بھیج دیا. تو اب میری اپنی طبیعت خراب ہے. ذمہ دار کون ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ خود ہی ذمہ دار ہیں ہم اپنے رویوں کے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى. آپ کو پہلے ہی مرحلے پر جو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کی بات بچے پہ اثر کیوں نہیں کر رہی. یہاں سے ہم جڑ نہیں پکڑتے، اور پھر ہم اس فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں. ہم ان کو روز سمجھاتے ہیں اور نہیں سمجھتے. ہم اپنی پڑ جاتی، ہم روز سمجھاتے ہیں. بھئی بچے کو کیوں نہیں اثر ہو رہا؟ اس لیے کہ جب بھی آپ کسی کو نصیحت کریں گے نا، یا کوئی مفید بات کسی کو بتائیں گے، تو اس کے ساتھ آپ کا ایک اچھا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. جب تک آپ کا کسی کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ نہیں نا، تو آپ کی بات کو وہ سنجیدگی سے لے گا ہی نہیں. آپ یہ دعوت نصیحت اس شخص کو کر سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا. آپ ساس سے روز لڑائی کرتے ہیں، پھر آپ انہیں کہتے ہیں آئیے میں آپ کو درس دیتی ہوں. میری ساس میرے درس میں نہیں آتی. سارے لوگ آتے ہیں محلے کے، میری ساس نہیں آتی. قصور کس کا ہے؟ ساس کا قصور ہے، کیونکہ وہ درس میں نہیں آتی. یہ ہماری سوچ کی غلطی ہے نا. سوچ غلط ہے یہاں. تو سوچ درست ہونے کی ضرورت ہے کہ غلطی میری اپنی ہے. سب سے پہلے تو مجھے ایکسٹرا مائل جا کر، تکلیف اٹھا کر، ان کی کوئی خدمت کر کے، ان کے رویوں کو درگزر کر کے، ان کے ساتھ خیر بھلائی خیر خواہی کا معاملہ کر کے، ان کا دل جیت کے، پھر ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیے جہاں ان کی اور لوگوں سے انٹریکشن ہو، ان کا مزاج اچھا ہو. نتیجتاً یہ تھوڑی سی ایفرٹ آپ کو لانگ ٹرم فائدہ دے گی کہ وہ بھی سٹریس میں ہے. یہ نہیں کہ آپ سٹریس میں ہیں، وہ بھی ہیں. اب وہ بڑی ہو چکی ہیں، ان کو سٹریس سے کون نکالے گا؟ ان کے پاس اب اتنی ہمت نہیں ہے. انہوں نے اتنا کچھ نہیں پڑھا لکھا ہوا. آپ نے نکالنا ہے ان کو سٹریس. ڈبل محنت کرنی پڑے گی. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب وہ بھی آپ کے ساتھ مل گئی، آپ کے مشن میں ساتھ شریک ہو گئی، سبحان اللہ، تو گھر کی فضا جنت بن جائے گی. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے ریلیشن شپس اپنے پیاروں کے ساتھ اچھے رکھتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے ان کو بہت کچھ سکھا جاتے ہیں. لیکن اگر ہمارا اپنے گھر والوں سے، شوہر سے، بچوں سے، ہر ایک سے، جو بھی کوئی سرونٹ سے سختی کا رویہ ہے، تو پھر ہماری نصیحتیں، ہماری دعوت کس قسم کا تاثر چھوڑیں گی؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مثلا آپ ایک گروپ انچارج ہیں، کسی بچی نے آپ کو کہا کہ مجھے ایک یہ بات نہیں سمجھ آ رہی. اب دو رویے ہو سکتے ہیں آپ کے. اس وقت میں بہت بزی ہوں، آپ جائیے، پھر میں آپ کی بات سنوں گی. اب آپ نے اس کو کیا فیل کرا دیا؟ وہ آئے گی واپس؟ آپ نے اس کو اچھا فیل نہیں کروایا. وہ چلی گئی، اور چلی گئی، آپ کے ہاتھ سے گئی. کوئی ہوگا جس کو بڑی مجبوری ہوگی نا، تو وہ مجبوری کے تحت پھر آ جائے گا آپ کے پاس، ورنہ نہیں آئے گا. اسی طرح بعض اوقات کچھ لوگ مسئلہ بیان کرتے وہ اتنی لمبی بات کرتے ہیں، اسی بات کو ریپیٹ کیے جاتے ہیں. اگر آپ ان کو کہیں باتیں کم کریں، مجھے مسئلہ بتائیں، کیا ہوگا؟ کیا نتیجہ نکلے گا؟ اچھا نہیں، آپ اتنے اسمارٹ ہو کہ فوراً اس میں سے کوشچن کریں. اچھا پھر ان کی بات تھوڑی سی کاٹ کے، ان کو سوال کر کے، ان کو خود ٹریک پہ لائیں، بجائے اس کے کہ آپ ابرپٹلی آپ ان کو کہیں. باتوں میں میرا وقت ضائع نہیں کریں. تو پھر اسی زبان سے، جس سے آپ نے دوسرے کو ہرٹ کیا ہوا ہے، بدتمیزی کی ہوئی ہے، بد اخلاقی سے جواب دیا، اسی سے آپ اس کو کوئی اچھی سے نصیحت کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام ذرا جلدی کر لیں، تو اس کا رویہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.
أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، ہمارے دل بدل دے، ہماری سوچوں کو مثبت کر دے، ہمارے رویے بدل دے، ہمارے اعمال میں بہتری عطا، ہمیں افضل مسلمان بنا دے. یا رب العالمین ہمارے اخلاق درست کر دے، ہمارے ایمان مضبوط کر دے، ہمیں اپنی خشیت، انابت اور ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا لے. ربنا تقبل منا، یا اللہ ہماری ساری مشکلات آسان کر دے. بس اس نوٹ کو میں وائنڈ اپ کرتی ہوں. تو ہم سب نے غور کرنا ہے کہ ہمارے ریلیشن شپس اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا ہیں، کیسے ہیں. کیا ہم ان کو تنقید کرتے رہتے ہیں؟ کیا ہم ان کو صرف جہنم کی باتیں کرتے رہتے ہیں؟ کیا ہم ان کو صرف گناہوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور ان کی کمزوریوں کا احساس دلاتے رہتے ہیں؟ تو سچائی سے سوچنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور دوسروں کی بے اعتدالیوں اور غفلت بھرے رویوں کی وجہ سے دل سے گرج نکالنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ یہ سارا کام اپنے رب کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں اور رب کے ساتھ آپ نے سچے ہونا ہے. اور پھر یہ ہے کہ دوستی اور محبت اور ایثار، یہ اسی کے ذریعے آپ کی بات دوسرے کے اوپر اثر کرے گی. تو جہاں بھی مشکلات ہیں تھوڑا ٹائم دینے کی ضرورت ہے، تھوڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. صرف اتنا کہنا کافی نہیں ہوتا صبر کرو، بلکہ یہ کہنا بھی کہ میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ کیسے سوچ رہے ہیں، آپ کیا فیل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کرے گا، کوشش کرتے ہیں اس کو مل جل کے. یعنی کچھ اچھے جملے یاد رکھیں اپنے لیے کہ جو آپ ایسے موقع پہ بول سکیں. اور 5 ایسے لوگوں کے نام لکھیے اپنی ڈائری میں جن کے ساتھ آپ کا تعلق بہت اچھا ہے، اور 5 ایسے لوگوں کے نام لکھیے جن کے تعلقات آپ سے اچھے نہیں ہیں. اب سوچئے اچھے ہیں تو کیوں ہیں، اور اچھے نہیں تو کیوں نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ خود یہ پتہ کیا ہے، آپ نے خود اپنا انالیسس کر کے اپنی اصلاح کرنی ہے. یہ پہلے بھی میں بات کر رہی نا کہ میں تو صرف آپ کو بتا سکتی ہوں، جب تک آپ لکھیں گے نہیں، جب تک سوچیں گے نہیں، تو آپ کے اندر کے جو سفر ہے نا یہ طے نہیں ہوگا. آپ نے خود سوچنا ہے کہ لوگوں کے منفی رویوں پہ میں نے کیا کرنا ہے، کیا خاموش ہونا ہے، جواب دینا ہے، کوئی اظہار کرنا ہے، نہیں کرنا. کسی کی غیر موجودگی میں مجھے کیا بات کرنی ہے، اور مختلف اپنے خیالات اور جذبات کا محاسبہ کرتے رہنا ہے. تو یہ اصل میں ایک طرح سے اپنا محاسبہ ہے، سیلف انالیسس. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ریڈ کارپٹس چھوڑ کر سنت پڑھ لیجئے، پھر فرض کی جماعت ہوگی. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نیچے نہیں نیچے